سے تقریباً آپ سارے آگاہ ہوں گے. دو تین باتیں عرض کرنے والی یہ ہیں کہ ایک سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ بابا حضور نے عرفان الہی صاحب کو خلافت عطا کی آستانہ عالیہ نقیبہ باز شریف میں ساری دنیا کے سامنے. اس وقت تقریباً آپ سب کو پتہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں اطلاع کر دوں. آستانہ عالیہ سے ہر ماہوار ایک رسالہ شائع ہوتا ہے گلستان نقیب. اس میں بھی جس کے پاس جاتا ہے اس کو بھی اطلاع ہے اور علاقے والوں کو بھی کہ ان کو ایک تو خلافت عطا ہوئی بابا کی طرف سے، دوسرا آستانہ عالیہ سوجت شریف بابا لڑکا شاہ صاحب کے بعد سجادہ مقرر ہوئے احسان الہی صاحب. ان کی گوئیاں جو مانگتے ہیں وہ خود پاگل ہے، کیونکہ ان گواؤں میں سے میں بھی ایک ہوں. چھوٹا سا بچہ تھا، آتا تھا، دیکھتا تھا، فٹ بال دیکھتے تھے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو سویدھا لڑکا شاہ صاحب میرے پاس ابھی بھی پڑے ہیں، اس وقت سے جانتے ہیں. پر پھر ان کے بعد سجادگی کا اعلان بابا حضور نے جو ارشاد فرمایا. بابا حضور انگلینڈ میں ہیں، آپ نے بہت دعائیں فرمائی ہیں، سب کو بہت سلام فرما رہے تھے، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ سب کو اطلاع دو، عرفان الہی کا اعلان کیا جائے باقاعدہ طریقے سے. وہ آستانے پر میں ایک تقریب کے دوران پھر دوبارہ صوفی صاحب کو دعوت دوں گا، صوفی عرفان الہی صاحب کو دعوت دوں گا، تاکہ دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر گوشگوار کر دیا جائے، سب کو اطلاع ہو جائے کہ آستانہ عالیہ سوجت شریف بابا لڑکا شاہ صاحب کے سجادہ نشین احسان الہی صاحب کے بعد صوفی عرفان الہی صاحب ہوں گے. یہاں کے تمام انتظامات جو کچھ بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، جس طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے، جو ہونا ہے، جس طرح بھی ہے، وہ انتظام عرفان الہی صاحب کو سر انجام دیں گے. ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوسرا، اور دوسرا کہ بابا حضور کے ارشاد کے مطابق جو جس گدی کا سجادہ نشین ہوتا ہے وہ صاحب لباس بھی ہوتا ہے. تو شان نظر آنی چاہیے، چھپا کے نہیں رکھنی چاہیے. بڑوں کی عطا کی چیز جو ہے وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. پھر دوسری بات میں عام عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ضروری نہیں ہے یہ سلسلہ عالیہ نقیبیہ میں تعلیمات کے حساب سے بہت لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں. میں عرض کر دوں، میں بابا صاحب کی اولاد میں سے ہوں ضرور، بالکل آپ کی خاص مہربانی ہے، احسان ہے، بڑی مہربانی فرمائی آپ نے سرکار نے. پر میرا بھائی یہ کوئی جدی کشتی جو ہے یہ نظام نہیں ہے کہ جی پیو کے بعد پتر نے ہی بہنا ہے. نہیں، جو اہل ہوگا وہ بیٹھے گا، اس کو بٹھایا جائے گا، اگلوں کی مرضی شامل کی جائے گی، بڑوں سے پوچھا جائے گا. آستانہ عالیہ نقیبہ باز شریف پر بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا جیسے جب کہ یہاں پر ایک مسئلہ ہوا. آپ لوگ سب جو یہاں سے جاتے ہیں سب کو مخلوق کو، عام مخلوق کو بھی پتہ ہے کہ بابا صاحب کے دربار شریف پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. دنیا دار حضرات ان کے لیے بھی یہ تھوڑا سا پیچیدہ اور شرعی مسئلہ ہے. یہاں پر حکم ہر چیز سے افضل ہے، انسان سے بھی. جو چیز فرما دی گئی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بچہ تھا پر اتنا بچہ نہیں تھا کہ مجھے یاد نہ ہو. محفل ہوئی تھی آستانہ عالیہ نقیبہ باز شریف، آپ بھی تھے. لنگر والا پرانا لنگر کھانے والا شیڈ تھا جہاں پر بابا حضور نے محفل کے دوران بابا حضور کی خواجہ عظمت اللہ شاہ صاحب کی سجادگی کا اعلان کیا تھا. آپ موجود تھے بیچ میں. تو اسی طریقے سے کافی غلط فہمی ہے میرا بھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہی نظام سنبھالے. اگر ہوتی تو بابا صاحب خود فرما کے جاتے، خود کہہ کے جاتے. بڑے بابا حضور نے خود ارشاد فرمایا، دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ. یہ پرانے یہاں پر ان میں سے ایک ہیں، یہ سری ملا صاحب بھی ہیں، بابا حضور کے بڑے بابا حضور کے خادمین میں سے ایک ہیں جنہوں نے تقریباً 30 سال بڑے بابا حضور کی خدمت میں گزارے. 20 سال 25 سال تمام لوگ ہیں، گواہ ہیں. اور سب سے بڑی بات، مجھے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، گواہی
گواہی مانگتا ہے وہ اس کے دل میں ذہن میں شیطان ہوتا ہے. پیر کا حکم ہو جائے اس کے لیے ریٹن پیپر مت ڈھونڈو. جو چیز حاصل کرنے آئے ہو وہ حاصل کرو، جاؤ موج میں. جو بنا سکتے ہیں میرا بھائی وہ بگاڑ بھی سکتے ہیں. پھر عرض کرنے کی بات یہ کہ یہاں پر وہ بیٹھے گا جو اس کا اہل ہوگا. انہوں نے اگر اہل سمجھا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کوئی بات ہے. صرف خدمت کسی میں حائل نہیں ہوتی، بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر میں نے اپنے میرے پیر بھائی نے ساتھ یہاں پر کافی سارے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کئی ہیں میرے پیروں کے بیٹھ ہیں. میں اپنے پیر بھائیوں کو عام کہتا ہوں اگر مجھے میرے پیر صاحب آسانی سے نکال دیں، اللہ کرے وہ دن نہ آئے میں مر جاؤں سے پہلے، پر اگر مجھے حکم ہو جائے کہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، زیادہ تو میں نہیں ہوں، پر میرے پیچھے نہیں آنا. تمہارا اور میرا رشتہ صرف اس ایک کی ذات کی وجہ سے، جس کے تم بھی بکے ہوئے ہو میں بھی بکا ہوں، جس نے خریدا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھنا. جن جن کا یہ آستانہ ہے جو یہاں سے نسبت رکھتے ہیں میرا بھائی، بابا صاحب سے پیار کرنے والے ہیں، دنیا دار حضرات بھی ہیں، ایک بات اپنے ذہنوں میں کلیئر کر کے آیا کرو، ہمیشہ خالی کاغذ بن کر آیا کرو تاکہ اگلے کچھ لکھ دیں اور دنیا پڑھے اور تمہیں دیکھ کر کے کہ ہاں جی باقی ان کا ماننے والا ہے. اگر لکھا ہوا کاغذ بن کر آؤ گے نا تو لکھتے یہ ضرور ہے، پر جو پہلے لکھا ہوا ہے نا گڑبڑ مل جائے گا آپس میں، سمجھ نہیں آئے گی کیا لکھا کسی نے. جو حکم ہے اس پر سر خم کر کے تسلیم کرو. میرے حق میں جو ہوں مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینا بالقضا. تیرے گھر میں کیا کمی ہے مجھ خدا کے واسطے، روزانہ شجرہ شریف میں یہ پڑھتے ہیں. میرے حق میں جو ہوں مرضی میں ہوں راضی بارضا. راضی بارضا رہنا اتنا آسان نہیں، کہہ دینا بہت آسان ہے. اگلوں کی رضا ہے اس میں راضی رہو. سوال مت کرو، سوال شیطان کرتا ہے. شیطان نے بھی کیا تھا، آج شیطان ہے ابلیس ہے، پہلے عزازیل تھا. بڑی خوبصورت بات ایک اندر کی میں بتانا نہیں چاہتا، پر واقعی شیطان کی پہچان بھی اللہ نے بنائی. جب تک شیطان نہیں ہو رحمان کا پتہ نہیں چلتا. جہاں پر ایسے مسائل ہوں وہاں پر کسی بڑے سے مشورہ کر لو، پوچھ لو، تاکہ تمہارے عقیدے تمہارے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہے. میرا بھائی غلط فہمی میں بڑے بڑے نام یہاں پر ہوں گے. برائے مہربانی احتیاط کریں. دوسرا یہ جو خاص اعلان تھا وہ یہ تھا کہ صوفی صاحب کے زیادہ مقرر ہوئے ہیں صوفی عرفان اللہ خان صاحب اور صاحب خلافت بھی ہیں آستانہ یعنی کہ باز شریف کی طرف سے. اور بابا حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا اعلان کرو آستانے پر. 2 دفعہ پہلے بابا حضور نے خود بھی فرمایا ہے، ایک دفعہ بابا حضور نے اور ایک دفعہ مجھے اجازت دی، آپ نے فرمایا حکم دیا تو سب کے سامنے 27 مبارک پر میں نے اعلان تو کیا ہے، اور آگے اس کے موقع پر میں دوبارہ اعلان کراؤں گا تاکہ دنیا میں اطلاع پہلے سب کو پتہ چلے، سب مطالعہ ہو جائیں کہ آستانہ عالیہ سوچک شریف کے دوسرے سجادہ نشین بابا صاحب کے دربار کے اور کیونکہ احسان علیہ صاحب کے سجادہ نشین کو بھی عرفان علیہ صاحب ہیں. سوچک شریف مسرور یہ جہاں جائیں ان کو اطلاع کریں. اور آئندہ صاحب ذرا صاحب لباس رہیے گا. صاحب عمل تو آپ ہیں ہی شروع سے، عالم آدمی ہیں، گفتگو میں آپ کو کوئی حیران نہیں سکتا. مجھے ایک دن ناظر نے بھی کہا تھا کہ حضور غوث اعظم کا ارشاد ہے کہ اہل علم کے سامنے اپنی زبان کو اپنی زبان پر اور اہل نظر کے سامنے اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے. اہل علم تو ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اہل نظر بھی کرے اور ایک حکم ہے اس کو پورا کریں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ کسی نے کچھ عطا کیا اور خوشی سے اگلے نے قبول کیا. کم سے کم ان مواقعوں کے لیے ضرور یہ عطا کی بات ہے. باقی سب آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو میرا بھائی کہ آپ کے پیر صاحب کے جو صوفی صاحب سے دست بیعت ہیں
آپ کے صوفی صاحب کے نئے سجادہ صاحب جو ہیں وہ نمودار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور جن کو بہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میرا بھائی. یہ آستانے پر آستانہ لین کی آباد شریف پہ یہ میرا خیال ہے 9 سال کے 10 سال کے بعد میں نے کسی عالم آدمی کو گفتگو کرتے دیکھا ہے مائک پر، باوجود کسی عالم کو نہیں بات کرنے دیتے مائک پر. ایک روٹین تھی بڑے باوجود کے دور میں، پر اب وہ نہیں ہے. یہ واحد میرا بھائی ہے جو ہمارے سلسلے سے بھی ہے اور اس نظام کو بھی سمجھتا ہے. یہ واحد آدمی ہے جو جس کو ہر سال باوجود خود ارشاد فرماتے ہیں اس لڑکے کو بلاؤ، باقاعدہ دعوت دے کے بلایا جاتا ہے کہ آئیں گے. واحد آدمی ہے عرفان الہی صاحب جو آستانہ لین کی آباد شریف میں خطاب بھی کرتے ہیں. باوجود کے بعد یہ شرف صرف ان کو حاصل ہے کہ وہاں پر کسی سے خطاب کیا جا سکے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ایسا عالم فاضل آدمی اور باعمل آدمی آپ لوگوں کے پیر کا سجادہ ہے. بہت بہت مبارک ہو سب بھائیوں کو. ٹھیک.